دیکھیں ہجرت کیا ہے؟ ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں چلے جائیں. یہ تو اصطلاحی طور پر ہجرت اس کو کہا جاتا ہے، ترک وطن کرنا. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے آپ کسی اور سرزمین میں چلے جائیں تو اس کو اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے. لیکن در حقیقت ہجرت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دی جائے وہ ہجرت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المہاجر من حاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے جو ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا. اللہ نے منع کیا ہے وہ چھوڑتا جائے، یہ ہجرت ہے. تو ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی ہجرت کا وقت تو ہر روز آتا ہے، لیکن یہ موقع کہ انسان کو ترک وطن کرنا پڑے اور اپنا مال و دولت، اپنی جائیداد، اپنے وراثت چھوڑ کر، اپنے دوست احباب چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جانا پڑے، یہ تو بہت ہی بڑا عمل ہے. اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، اس سے پہلے کے سارے گناہ ہجرت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی جس شخص نے ہجرت کی اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ بالکل اسی طرح جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جو شخص کافر ہو، غیر مسلم ہو، جتنے بھی وہ غلط کام اس نے کیے ہوتے ہیں، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ہجرت کرنا، یہ بھی پچھلے سارے دھونے دھل جاتے ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہ فضیلت رکھی. تو یہاں پہ فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، ہجرت کی اللہ کے لیے ہو. وہ حدیث بھی اس کے ساتھ شامل کر لیجئے جو ہم سب کو یاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. لیکن یہ حدیث پوری نہیں ہے، یہ ٹکڑا ہے. اصل حدیث جو ہے وہ آگے مکمل، اس کے اندر ہجرت کا ہی ذکر ہے اور یہ ہجرت کے ہی بارے میں فرمائی تھی. فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ. ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو شخص ہجرت کرے، جس کی ہجرت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اس کی ہجرت گنی جائے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. اور جس کی ہجرت ہو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں پوری دنیا میں لوگ ہجرت کر رہے ہیں، لوگ بر صغیر چھوڑ کر پوری دنیا میں، خاص طور پر یورپی ممالک میں اور مغربی ممالک میں روزگار کے لیے ساری دنیا جاتی ہے. تو یہ مہاجر ہیں، لیکن مہاجر فی اللہ نہیں ہے، مہاجر فی الدنیا ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُهَا، یا پھر کسی خاتون کے لیے کوئی شخص شادی کرنے کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. تو جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی اس کی ہجرت اسی کھاتے میں گنی جائے. اس کے بارے میں شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی واقعتاً ایک آدمی تھا جس نے ہجرت کی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو اس وقت ایک ایسا شخص تھا جس نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، لیکن اس نے دراصل ہجرت کی تھی کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے. وہ جس خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ مدینہ کی تھی، اور اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے تو پھر میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی. تو جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو اس نے موقع غنیمت جانا کہ ساری دنیا جا رہی، میں بھی ساتھ چلا جاتا. لہذا ساری صعوبتیں اس نے بھی برداشت کی. وہی کام کیا جو صحابہ کرام نے کیا تھا، وہی کام کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا، اس نے تو اپنے خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا. تو لوگوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے بھی ہجرت کی ہے، کہ اس کو بھی اجر ملے گا؟ اتنا بڑا اجر ہے ہجرت کا، تو کیا اس کو بھی ملے گا؟
تو اس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، وہ نیت جس نیت سے آیا ہے، پھر آپ نے اس کی تشریح کی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہے ان کو اس اصل اہمیت اس ہجرت کی ہے، لہذا چھوڑتے تو ہم بھی بہت کچھ ہیں، یعنی روزمرہ زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز شروع کر دیتے ہیں، کبھی معاشرتی طور پر رہنے کے اعتبار سے ہم بہت ساری جگہیں چھوڑتے ہیں، بہت ساری جگہیں حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے موٹیوز اور اس کی بنیاد میں اسباب ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اپنے ذوق سے اپنے شوق سے کوئی چھوڑتا ہے، کوئی اختیار کرتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک جس چھوڑنے کی حیثیت ہے، آپ ایک چھوٹا سا کام بھی ترک کریں گے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ مہاجر گنے جائیں گے۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور اگر کبھی ترک وطن کرنے کی نوبت آ جائے اور اپنے گھر بار اور اپنا کاروبار اور سب کچھ چھوڑنے کی نوبت آ جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو انسان اس سے بھی پیچھے نہ رہے، پھر ہے اس کی اہمیت۔ اس لیے فرمایا من والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت اللہ کے لیے کی ہو، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا کریں گے۔ حسنہ، یہ گویا ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آگے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اگر اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، وہ بہت کچھ عطا کرے گا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی فرمائی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے نا، اس کے لیے تو بڑی پرامن جگہیں ہیں، اس کے لیے جائے پناہ بہت، اس کے لیے جگہیں امن و سکون کی بہت، اور اس کے لیے کشادگیاں بہت، خوشحالیاں بہت۔ لہٰذا کوئی شخص ذہن میں یہ نہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حبشہ ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو نہیں گئے تھے اور سوچ اور تردد میں تھے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں ان کو بڑی موج لگے گی، اور یہاں کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کافروں جو تمہارے ظلم سے بھاگ کر گئے ہیں نا، یہ نہ سمجھو وہ کسی مصیبت میں پھنسے ہیں، ان کو تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یہ جو دنیا میں بھلائی کی بات کی کہ لَنُبَوِّئُنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں ان کو ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے بھلائی والا، تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے بھی اور علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ رزق حسن ہے، یعنی اچھا رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، رزق طیب، پاکیزہ رزق ملے گا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور دوسری اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنے کو اچھا شہر دے گا، تو جن کو مدینہ طیبہ مل گیا اس سے اچھا شہر کون سا ہو سکتا ہے، لہذا اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ حسنہ، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور مدینہ منورہ ایسا شاندار شہر ہے، سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے اس سے مراد اب رزق طیب بھی کہیں، یا اس سے مراد مدینہ منورہ لیں، یا اس سے مراد کوئی اچھا ٹھکانہ لیں، ان سارے مفاہیم کے اندر باہمی طور پر کوئی تضاد نہیں ہے، سارے ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دعا کی مدینہ والوں کے لیے، اللہ جس طرح کی تو خیر و برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے، مدینہ والوں کے بھی، مدینہ کے اندر بھی اسی طرح کی خیر و برکت عطا فرما۔ اب خیر و برکت کتنی ہوئی مدینہ منورہ میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کر سکے نا، اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں آ کے مرے، موت اس کی مدینہ میں ہو، جو یہ کر سکے۔ گویا موت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو کر سکے اس کو اپنا ٹھکانہ مدینہ میں بنانا چاہیے،
اس سے اچھا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہوں کہ جس کے لیے یہ ممکن ہو وہ مدینہ منورہ میں اپنا ٹھکانہ کرے۔ تو یہ گویا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً سے مراد دنیا میں ہر طرح کی بھلائیاں بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور پر مدینہ منورہ بھی مراد ہو سکتا ہے، رزق طیب بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد ہجرت حبشہ کرنے والوں کے لیے وہاں کی بھلائیاں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ اور ایک بات ساتھ فرمائی وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا میں بھلائیاں الگ ہیں، آخرت کا اجر الگ ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، آخرت کا اجر اکبر، وہ تو سب سے زیادہ ہے، وہ تو بہت ہی بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جب وظائف مقرر کیے تھے نا، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب وظائف مقرر کیے تھے، مہاجرین کے وظائف بھی تھے، انصار کے وظائف بھی تھے، جب وہ کسی مہاجر کو وظیفہ دیتے تھے نا تو اس کو وظیفہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ساتھ وظیفہ دیتے اور ساتھ کہتے ہذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ تو وہ ہے جو اللہ نے دنیا میں تمہارے لیے وعدہ کیا تھا، آخرت کا اجر تو تمہارے لیے بہت بڑا۔ پھر وہ یہ آیت تلاوت کرتے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، پھر یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے کہ مہاجروں کے لیے اللہ نے آخرت کا اجر بہت بڑا رکھا ہے، لہذا جس کو جو چیز بھی دیتے، تحائف ملتے یا کبھی وظائف ملتے یا کبھی مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آتا، تو جب وہ کسی مہاجر کو دیتے تھے تو اس کے ساتھ یہ آیت ضرور تلاوت فرماتے تھے اور ساتھ یہ فرماتے تھے ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ تو دنیا میں جو اللہ نے تیرے لیے حصہ مقرر کیا یہ وہ ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، آخرت کا اجر جو ہے تجھے اللہ تعالیٰ دے گا، سبحان اللہ۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے۔ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہجرت کر کے جانے والے مراد ہو سکتے ہیں، لو کانوا یعلمون، جو جا رہے ہیں ان کو جاننا چاہیے، کاش ان کو پتا ہو کہ جہاں ہم جا رہے ہیں کتنے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ رکھا ہے اور آخرت کا بھی اجر ہے۔ اس سے مراد وہ صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں جو ہجرت کے لیے نہیں گئے، جنہوں نے ابھی جانا تھا، اور اس سے مراد کفار بھی ہو سکتے ہیں کہ کافروں تمہیں کیا پتا کہ ان کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، لو کانوا یعلمون۔ تو تینوں مراد ہو سکتے ہیں، اور تینوں میں سے کوئی بھی معنی لے لیا جائے تو اس میں باہمی طور پر کوئی تضاد نہیں آتا، اور ایک ہی معنی ہے کہ اللہ نے مہاجروں کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کون مہاجر؟ جو ڈٹے رہے اللہ کے دین پر۔ الذین صبروا، صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹے رہنا، لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا۔ کس چیز سے روک لینا؟ ہر اس فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا جو کسی بھی سچویشن میں پیدا ہوتا ہے، اور روکنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ جب انسان کسی بھی عمل سے، کسی بھی سچویشن سے، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اس فطری رد عمل کو روک لیتا ہے جو کسی بھی سچویشن میں پیدا ہوتا ہے، تو اسی کو صبر کہتے ہیں۔ لہذا کبھی کچھ نہ کرنا صبر ہوتا ہے، کبھی کچھ کر گزرنا صبر ہوتا ہے، کبھی چھلانگ لگا دینا صبر ہوتا ہے، کبھی چھلانگ سے رک جانا صبر ہوتا ہے۔ ہر سچویشن میں صبر کے مظاہر مختلف ہیں، لیکن اس کو جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے نا، ڈٹے رہنا اللہ کے دین پر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو یہ اس سارے معنوں کو ایک دفعہ کور کر لیتا ہے۔ الذین صبروا، وہ جو ڈٹے رہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پالنے والے پر، اپنے مالک پر توکل کرتے ہیں، اور توکل کر کے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا توکل کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ہر ہجرت میں اور ہر طرح کے کام کرنے اور ترک کرنے میں، اس کو اختیار کرنے اور اس کو ترک کرنے میں اللہ پر توکل ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اذان ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں پہلے کام کر لیں، کام بڑا اہم ہے، کام کر لیں، بعد میں نماز پڑھ لیں، اور ہم اکثر اوقات یہ کام کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی بہت امر جامع ہو، کوئی ملی نوعیت کا کوئی کام ہو جس میں کچھ لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہوں،
اور اس امر جامع کے بارے میں باہمی غور و خوض کر رہے ہوں اور دوبارہ ان کا ملنا آپس میں ممکن نہ ہو ایک دفعہ ڈسپرس ہو جانے کے بعد، اور بہت ہی کوئی اجتماعی اہم امر ہو جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر رہے ہوں، تو وہ اگر نماز کو مؤخر کر کے اکٹھے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص، ایک فرد یا کوئی ایسا اجتماع جو بالکل خام خواہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو دوسرے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے خود ترجیحات بنائی نہیں، ہم کہتے ہیں پہلے کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے۔ ایک رویہ یہ ہے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیں بعد میں کام کر لیں۔ ان دونوں رویوں میں توکل کا فرق ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ سارے کام بنانے والا تو اللہ ہے، میں اس وقت جب اٹھوں گا تو میرا کام خراب نہیں ہوگا، یہ توکل کی علامت ہے، تو آپ کام چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اذان سن کے کام چھوڑ دیتا ہے، جتنا مرضی اہم کام ہو، اس نے اذان سنی اور کام چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کام مکمل کرانے میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اذان سن کے کام نہیں چھوڑتا، یعنی نماز کی طرف نہیں آتا، وہ کہتا ہے پہلے کام کر لوں، کام اہم ہے، اور بعد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، یا پڑھتا ہی نہیں ہے، کام نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو تڑپ یہ ہوتی ہے اور کہ میں پہلے کام مکمل کر لوں۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے، اور ساری زندگی وہ کام کرتا رہتا ہے، پھر موت تک اس کے کام مکمل نہیں ہوتے۔ یہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، ہمارے کام ہی نہیں مکمل ہوتے، مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ اصل میں بے توکلی کی علامت ہیں، اللہ پر توکل نہ ہونے کی علامت ہیں، کہ ہم نے توکل نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ عذاب کی صورت میں آیا، سزا کی صورت میں آیا کہ ہمارے ہاتھ بھر گئے کاموں سے اور مصروفیات سے، اور ہم پیچھے پیچھے آدمی ساری زندگی کاموں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، پھر موت تک اس کے کام نہیں ختم ہوتے، موت آتی ہے تو جا کے اس کو فرصت ملتی۔ اللہ اکبر! لہذا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، ہجرت تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ پر توکل نہ ہو۔ کسی شخص کو اگر اللہ پر توکل نہیں ہے وہ کیسے ہجرت کرے گا؟ ہاں، جو لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہجرت کرتے ہیں وہ اپنے انتظامات اور طرح کے کرتے ہیں، ان کا توکل اور طرح کی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، وہ اللہ پر ہی توکل کر کے ہجرت کرتے ہیں۔ یہ صبرو اور یہ توکلون جو ہیں، یہ گویا لازمی کمپوننٹ ہیں ہجرت کے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہجرت ہوتی ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام نے ہجرتیں کی ہیں، کیا کچھ نہیں چھوڑا، سارے مفادات چھوڑے، تن تنہا وہ بیچارے وہاں پہنچے۔ اللہ اکبر! کیا بچا کے لے گئے؟ نہ کوئی جائیدادیں لے کے گئے، کچھ بھی نہیں لے کے گئے، بچا کے لے گئے تو صرف ایمان بچا کے لے گئے، اللہ، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ہجرت ہم نے یہاں بھی دیکھی، بر صغیر کے لوگوں نے بھی دیکھی، ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ کتنے ہی ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں جنہوں نے یہ ہجرت ہندوستان سے پاکستان میں اس لیے کی تھی کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں ہمیں اسلامی نظام زندگی ملے، وہاں پہ اسلامی عدالتیں ہوں گی، اسلامی قانون ہوگا، وہاں پہ اسلامی طرز معاشرت ہوگا، وہاں پہ ہم اسلام کے نظام میں زندگی گزار سکیں گے۔ جن لوگوں نے اس لیے ہجرت کی ہے وہ اپنا اجر پا گئے اللہ سے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی کہ وہاں جائیں گے دکانیں زیادہ چلیں گی، جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہاں کاروبار زیادہ چلیں گے، یہاں ہندوؤں کا زیادہ قبضہ ہے، وہاں پہ ہماری جو ہے وہ راج دہانی ہوگی، وہاں پہ ہماری ساری مارکیٹ ہمارے قبضے میں ہوگی، جن کا مقصد یہ تھا ان کو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پھر ان کی ہجرت اس کھاتے میں ہے۔ اللہ اکبر! اور جن لوگوں نے یہ ہجرت کی، آپ یہ اندازہ تو کریں،
نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کیا اس لیے ہجرت کی تھی کہ نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے؟ تو ہندوستان کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ہجرت نہیں، وہ وہاں پہ روزے نہیں رکھتے، نمازیں بھی وہاں ہو رہی تھیں، روزے بھی وہاں پہ ہو رہے تھے۔ کون سی چیز تھی جو وہاں میسر نہیں تھی اور آج بھی وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہے؟ وہ یہ کہ پورا نظام اللہ کے قانون کے مطابق چلے، یہ میسر نہیں تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہجرتیں کی ہیں، آپ حالات پڑھ کے دیکھیں، وہ اس لیے کیے ہیں، ان کو کوئی مقصد نہیں تھا۔ سارا کچھ چھوڑ کے، بھرے پورے گھر چھوڑ کے نکلنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اپنی ہر چیز چھوڑ دی، صرف یہاں بچ کے آئے، جانیں بچا کے آئے۔ تو جن لوگوں نے کسی اور نیت سے ہجرت کی ہے، ان کی نیتیں ان کے ساتھ۔ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو ہجرت اسی لیے کی تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے تو ہم ایک اسلامی نظام زندگی اور ایک اسلامی قانون کی عملداری میں ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارا وہ خواب پورا ہو جائے جس کے لیے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جس مقصد کے لیے یہ ہجرت کی گئی، البتہ جن کے مقاصد اور تھے، ان کے مقاصد شاید پورے ہو گئے ہوں۔ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا جو مقصد تھا وہ ابھی تک تو پورا نہیں ہوا۔ نمازیں ہم وہاں بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے ہم وہاں بھی رکھ رہے تھے، روزے ہم یہاں بھی رکھ رہے ہیں، انفرادی عبادات وہاں بھی جاری تھیں، یہاں بھی جاری ہیں۔ دین کا اجتماعی نظام نہ وہاں تھا نہ یہاں ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارا گھر پاکستان جو بہت بڑی نعمت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کرے اس نعمت کا اتمام ہو جائے، اس کے اوپر قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے دین کا قانون اس کے اوپر نافذ العمل ہو جائے، تو پھر ہمارے اوپر وہ چار چاند لگ جائیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہاریں آ جائیں۔ حکمرانوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی، اللہ ایمان دے تو سمجھ میں آتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد جاری ہو جائے نا، اللہ، ان کو معیشت کی فکر پڑی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، ان کی حدود کو نافذ کرنے میں کتنی برکتیں ہیں، معیشت بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد جاری کرنے سے، ایک حد جاری کرنے سے جتنی برکت ہوتی ہے نا معیشت میں، جتنی معیشت میں ہوتی ہے، باقی برکتیں الگ ہیں، جتنی معیشت کے اندر برکت ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ جیسے 40، بعض روایتوں میں تو 40 دن ہے اور بعض میں 40 سال کے الفاظ ہیں۔ 40 روز تک بارش ہو، 40 دنوں تک بارش ہو تو جتنی برکت ہوتی ہے اس سے زیادہ برکت ایک حد جاری کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں 40 دن نہیں 40 سال ہے۔ 40 سال بارش ہو تو جتنی برکت ہوتی ہے وہ ایک حد جاری کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ تو یہ برکتیں 40 دن کی بھی ہوں، یہ 40 سال کی، اللہ برکت دیتا ہے، گویا اللہ کا قانون نافذ کرنے سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اجتماعی نظام حاصل کرنا، تو یہ نیت جو ہجرت کی جن کے لیے فضیلت ہے نا، وہ فضیلت ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، صبر اور توکل یہ کمپوننٹ ہیں اس ہجرت کے۔ اگر یہ کمپوننٹ موجود ہوں گے تو پھر وہ فضیلت والی ہجرت ہوگی، اگر یہ کمپوننٹ موجود نہیں ہوں گے تو پھر وہ فضیلت والی ہجرت نہیں ہے۔ اس طرح کی ہجرتیں پوری دنیا میں کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صبر اور توکل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔